الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی انتہائی مہربانی، اس کا کرم اور احسان کی اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس مبارک لمحے میں اس لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے جہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی، وہاں اپنے دین کو بیان کرنے اور کچھ باتیں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی پسندیدہ گفتگو کے ساتھ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کروائے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے گزرتے لمحات اور یہ بیتے دن اور رات سال کی شکل اختیار کرنے کے بعد آج رجب المرجب کی دوسری تاریخ مجھے اور آپ کو ایک بار دوبارہ نصیب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا کہ جب تم رجب کا چاند دیکھ لو تو اپنی ذرا کمر کو کس لو اور اپنے آپ کو اپنے بستروں سے دور کرنے والا بنا لو. اللہ رب العزت سے دعا کر لو کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت لمحے میں، اس قیمتی مہینے میں برکتوں کے ساتھ مالا مال فرما دے، اور اس کے بعد آنے والا شعبان المعظم کا جو عظمتوں والا مہینہ، اللہ رب العزت اس عظمتوں والے مہینے کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے برکت کا سبب بنا دے اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما دے. یعنی کہ رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باخبر کر دیا اور یہ بات واضح فرما دی کہ دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے اہتمام کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں جب توفیق عطا فرما دی تو تمہارا یہ اہتمام رمضان المبارک کے لیے اللہ رب العزت کی پسندیدگی اور اس کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رجب المرجب کے مہینے میں دعائیں اور دعاؤں کے ساتھ تیاری کی توفیق نصیب فرما دیں تاکہ ہم عظمت والا بابرکت مہینہ شعبان اس میں اللہ رب العزت کے سامنے اور زیادہ گر گرا کے اپنے تمام معاملات کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیں، کیونکہ ان دونوں مہینوں کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ کہ جس کے سر پر اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کی سرداری رکھی، اس مہینے کی سرداری کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس بات کی طرف ضرور اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس بابرکت مہینے کو اللہ رب العزت نے سرداری کا تاج کیوں دیا۔ ایک سبب تو بنا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور دوسرا سبب بنا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو قبول و مقبول فرماتے ہوئے اپنے قرآن کے نزول کا مہینہ بنا دیا، اور جب نزول قرآن کا مہینہ بنایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب بندہ مومن کو آپ خبر کر دیجئے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک ایسا مہینہ رکھا ہوا ہے کہ جس مہینے میں آسمان سے تمام رحمت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ رحمت کے دروازوں کے کھولنے کا مقصد اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے، اور بندہ مومن اللہ رب العزت کی طرف سے اس بابرکت مہینے کا حق ادا کر کے روزے دن میں رکھ کر رات کی تراویح کا اہتمام کر کے رات کو قیام اللیل کر کے اپنے آپ کو رب کا اتنا پسندیدہ بندہ بنا لے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آئے بندہ مومن داخل ہو جا جنت میں، اور جس دروازے سے چاہے تیرے کو اجازت ہے، تیرے لیے اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے کی رحمت کے ذریعے ان تمام دروازوں سے داخلہ آسان کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ رجب المرجب کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اس رجب المرجب کے حوالے سے 2 چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ایک چیز یہ آتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے پچھلی جمعرات کو محسن انسانیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا، جو خلیفہ بلا فصل تھے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر اگر اس کائنات انسانیت میں کسی کو افضل تمام انسانیت سے بہتر قرار دیا تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ابو بکر صدیق بنے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کو اللہ رب العزت نے محبوب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا، اللہ رب العزت نے ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون اور اولئک هم الفائزون کا لقب دے کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس بات سے باخبر ہو جائے گا کہ محبوب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ محسن انسانیت روئے زمین پر کائنات میں سب سے زیادہ بہترین زمانہ پانے والے لوگ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لقب دیا گیا، اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کی طرف میرے اور آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں پر اتھینٹک مہر کے ساتھ ثبت کر دیا ہے کہ یہی لوگ روئے زمین پر کامیاب، یہی لوگ فلاح پانے والے، یہی لوگ رشد و ہدایت کا منبع و مرکز، اور یہی لوگ کائناتی انسانیت کے لیے محسن بن کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک
امانت کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، جس امانت کو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا۔ ان تمام صحابہ نے انسانیت کے اوپر احسان کر کے محبوب کائنات کی ہر ادا کو سب کے سامنے پیش کر دیا، ہر ادا کو محفوظ کر دیا، ہر ادا کو محفوظ کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس سے باخبر کر دیا۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک ایسی شخصیت بھی آتی ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہونے کی ان کو حیثیت حاصل ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت نے ان کو جہاں صحابی ہونے کا شرف عطا کیا، وہاں پہ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی جو قرآن کی شکل میں آتی رہی، اس کے کاتب بھی بن گئے۔ وہ کاتب وحی کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، اللہم اہدی، اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرمائے اور پھر اس کے ذریعے ہدایت کو آگے پہنچائے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا بھی نکلی، اور انہی کو اللہ رب العزت کی طرف سے چھٹے خلیفہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ہمارے سامنے پانچویں خلیفہ کا تذکرہ عموماً نہیں آتا، اور لوگ جانتے بھی نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہوئے، ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان ذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک خلافت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک خلافت کرنے کے بعد فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں خلافت کی بات کو سنبھال سکوں، میں اس بات کو اپنے آپ کو اس بات کا حقدار اور ذمہ دار محسوس نہیں کرتا کہ میں ان تمام معاملات کو نبھانے کے لیے اور اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھوں۔ انہوں نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے 6 مہینے کی مدت تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے قول کا پاس رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اب میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں، اور پھر تمام کبار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مشورے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس وقت ہم تمام صحابہ میں آپ سے زیادہ قابل، آپ سے زیادہ صحیح، آپ سے زیادہ فقیہ اور اس عہدے کی قابلیت رکھنے میں آپ سے زیادہ ہم کسی کو محسوس نہیں کر رہے، کسی کو نہیں پاتے۔ ہم سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے خلافت پر آپ کو فائز کرتے ہیں۔ اس طرح امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خلافت کی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک طویل عرصے تک وہ خلافت کا سلسلہ نبھاتے رہے۔ اللہ رب العزت کے دین کے لیے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، یہاں تک کہ بے در میں فتوحات حاصل کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ سلطنت اور وہ حکمرانی عطا فرمائی جو کہتے ہیں 22.5 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کی دیوالہ بھی حاصل کر چکا تھا، اور اس پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ بھی رجب کا ہی ہے۔ رجب کے مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقبت کو بھی پیش کیا جاتا ہے، ان کی منقبت کو پیش کرتے ہوئے ان کی سیرت مطہرہ پر بات کی جاتی ہے، اور ساتھ میں ایک ایسا اہم معاملہ جس کے بارے میں تمام کتب احادیث میں روایات موجود، اور اللہ کا قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
کہ ہم نے اپنے بندے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، زمین سے آسمان کی طرف لے جایا کیا، پہلے خانہ کعبہ مکہ کے صحن سے ان کو لے جایا کیا۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں امام الانبیاء ہونے کی حیثیت اور ان کے اس مرتبے کو برقرار رکھتے ہوئے تمام نبیوں کی امامت کا شرف عطا کیا، اور پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ کی طرف سے معراج ہے، سب کو اللہ رب العزت کو معراج ہے، لیکن واحد نبی محمد رسول اللہ محبوب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جو معراج عطا کی وہ تمام انبیاء سے مختلف ہے۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو معراج نصیب ہوئی وہ زمین پر نصیب ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب آسمانوں پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ہر آسمان پر ایک ایک انبیاء ایک ایک نبی سے اللہ پاک نے ملاقات کروائی۔ وہ بعض روایات میں آتا ہے یہ وہ نبی تھے کہ جن کو رسالت اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوئی، ساتوں آسمان پر آپ جاتے گئے، جبریل علیہ السلام آپ کی رہنمائی کرتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پر پہنچنے کے بعد جب پوچھتے کہ یہ شخصیت کون تو بتایا جاتا فلاں نبی، پھر آگے جاتے پوچھتے یہ شخصیت کون بتایا جاتا فلاں نبی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر آپ نے دیکھا تو فرمایا جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ میرے محترم دوستو ساتوں آسمان تک آپ کو لے جائے گئے، لیکن جبریل علیہ السلام جب ساتویں آسمان پر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب کائنات میری حد یہیں تک تھی، میری حد یہیں تک تھی، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میرا پر چلتا ہے، پیچھے ہٹتا ہوں تو میرے لیے معاملہ ہوتا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے یہاں پر انتظار میں رہوں گا، اب آپ جانے آپ کا رب جانے۔ وَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف عطا ہوا، اور اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا پر آپ کو بلایا، وہاں پر رب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آتی ہے تو سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والی شخصیت ابو بکر ہی بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کسی قسم کی دلیل، کسی قسم کے کوئی مشاہدے کی بات، فرمایا آپ نے جو بات کہی ہے وہ بات صادق المصدوق کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اور میرے لیے ایسی ہے کہ سر تسلیم خم۔ مکہ والوں نے انکار کیا، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نبی کے یہ ساتھی، اللہ رب العزت کے محبوب نبی کے یہ جانصاف ساتھیوں میں شامل ہونے والی اولین شخصیت میں پہلے ایمان لانے والے شخص بن کر انہوں نے آپ کے معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ تو میرے محترم دوستو، رجب المرجب کا مہینہ اس حوالے سے بھی میرے اور آپ کے سامنے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک میں نے بتا دیا امیر معاویہ کا تذکرہ ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا معراج کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب معراج کے حوالے سے اختلافات ہیں، معراج کس رات میں ہوئی، معراج کے بارے میں اختلاف ہے کہ معراج کی رات کو ہم کیا اہمیت دیں، معراج کی رات کو کیا ہم کوئی ایسی رات شمار دے کریں کہ جس میں ہمارے لیے کوئی معاملات ہو، جس طرح ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کو جو معراج عطا کی ہم نے اس کا تذکرہ قیامت تک رکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پیشش کیا معراج کو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اس کو تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے محبوب نبی کو جو چیزیں اللہ کی طرف سے تین حاصل ہوئی تھی وہ تین چیزوں کا معاملہ ایسا ہے جو قیامت تک میرے اور آپ کے وجود کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور ان تینوں چیزوں کو یاد رکھنا اور ان تینوں چیزوں کو اپنانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلی چیز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں عطا ہوں۔
لیکن بعض روایات میں آتا ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دی تو اس وقت سلام کے جواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے تحیات دی گئی جو میں اور آپ تشہد میں پڑھ رہے ہیں. اور التحیات جو ہے یہ آج انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس بات کو پیش کروں گا. یہ التحیات اللہ رب العزت اور محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے. اور اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے جو سلام کیا اس سلام کا جواب اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ادا کیے اور اللہ کی طرف سے کلمات ملے ان تمام کلمات کو باقاعدہ طور پر آج میں اور آپ التحیات میں جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ وہی کلمات ہیں. تیسری چیز اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کی جو معراج میں عطا کی وہ نماز. نماز اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ اس اہم فریضے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش اللہ پاک کی طرف سے نہیں. کوئی شخص کہے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں ظہر کی پڑھ لوں گا, چلو ظہر کی پڑھو عصر کی پڑھ لوں گا. میرے دوستوں اللہ رب العزت نے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب تک انسان کو زندگی دے رکھی ہے, انسان کے وجود میں سانس چل رہی ہے, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے گا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے گا, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو ابرو کے اشاروں سے, ابرو سمجھتے نہیں ہے, ان کے اشاروں سے نماز پڑھے گا. نماز جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. نماز کسی حال میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں. آج میرے اور آپ کے ساتھ یہ علیہ چل رہا ہے کہ آج نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, پڑھنی نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں. میرے محترم دوستوں نماز کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. آج میرے اور آپ کے سامنے یہ سال گھوم کر گردش کر کے اپنے مدار کے مطابق چل رہا ہے, وہ قیامت تک چلتے رہیں گے. یہ سال مہینے ہفتے سب چلتے رہیں گے. آج میں اور آپ کل نہیں رہیں گے, آنے والی انسانیت آ جائے گی. لیکن یاد رکھیے گا یہ بار بار جو سال اور مہینے گھوم کر آتے ہیں مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو بڑھا نہیں رہے, گھٹا رہے ہیں. دن بدن زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور اللہ رب العزت بار بار مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. یہ سارے سال اور مہینے آ کر مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں. جمعے کا مبارک مہینہ میرے اور آپ کے سامنے جمع ہونے کے لیے آتا ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کا حال احوال لے سکیں, ایک دوسرے کے بارے میں باخبر رہ کر, ایک دوسرے کو دین کی بات بتلا کر, اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ کر, جہاں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے پابند کر رہے ہیں وہاں میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے حقوق کو بھی پہچان کریں, ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو پابند کیا, ہر امیر و غریب, ہر کالا گورا, ہر زبان سے تعلق رکھنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو فرمایا سب بستہ ہو جاتے ہیں, اور سب بستہ ہونے کے بعد ہر قسم کے اختلافات ہمارے ختم, ہر قسم کی لسانیت والے معاملات ختم, ہر قسم کے رنگ و نسل کے معاملات ختم. کیوں کہ اس وقت اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے مالک کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے ہو, اور جو لوگ سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے ہیں وہ سب بستہ ہو کر قیام میں اللہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں, اس کی بندگی اختیار کر کے اس کی محبوبیت کو تسلیم کرتے ہیں. محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب نبی تسلیم کر کر ان کے طریقے کے مطابق نماز ادا کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم ایمان کے انوارات کی دولت کے ساتھ مالا مال ہے. اور اسی مالا مال ہونے پر اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے سامنے یہ پیغام سنا دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سال کے گزرنے کے ساتھ ہی حساب کا معاملہ بھی رکھا ہوا ہے, اور حساب کے معاملے میں اللہ رب العزت تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہے. کس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ محبوب کائنات نے رجب کا چاند دیکھا, اور رجب کا چاند دیکھنے کے بعد محبوب کائنات کی زبان سے نکلتا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ جو ہمارے لیے اس ماہ رجب میں برکت عطا فرما دے, شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما دے, اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک نصیب فرما دے. میرے محترم دوستو ایک بات آپ کے سامنے تجربے کی پیش کرتا ہوں. اپنی زندگی کے ان تمام تجربات پر
میں نے محسوس کیا، حضرات نے محسوس کیا، ہمارے اکابرین کی یہ بات چل رہی ہے کہ رجب کے مہینے میں اموات زیادہ ہوتی ہیں، شعبان کے مہینے میں اموات زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ سال کا اختتام چل رہا ہوتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے معاملات کو، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نئے سلسلے سالانہ شروع ہوتے ہیں، رمضان مبارک سے وہ سلسلے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پورا سال گزارنے پر اللہ رب العزت نے لازمی بات ہے جو سارے معاملات ہیں اس کی بساط کو لپیٹنا ہے، اور انہی ساری چیزوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد حول کی جب مال پر گزرتا ہے تو میرے اور آپ کے اوپر مال کی زکات بھی فرض ہوتی ہے، اور ہم زکات بھی پھر دیتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں حساب، رمضان مبارک کے مہینے میں ادائیگی۔ میرے پیارے دوستو، یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ یہ سارے معاملات میرے اور آپ کے لیے احساس دلا کر اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے تعلق نہ توڑے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے بندے کا تعلق میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ جوڑ کر، جس طرح میرے محبوب نے مجھے بنانے کے لیے عمل کیے، جس طرح میرے محبوب فکرات میں رہے، جس طرح میرے محبوب آنسو بہاتے رہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر نوافل پڑھتے رہے، راتوں کو کھڑے رہ کر قیام کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا، محبوب کائنات اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اوپر سورت نازل ہوئی، سورہ فتح، اور سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام سنا دیا، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تھے؟ نہیں تھے۔ ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں۔ عصمت کا قائل ہونا معصومیت پر آتا ہے، اور معصوم اس کو کہا جاتا ہے جن سے گناہ نہ ہو۔ معصوم کس کو کہا جاتا ہے؟ جن سے گناہ نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کے قرآن میں جب یہ بات آتی ہے تو کائنات انسانیت کو سنانے کے لیے یہ بات پہنچائی جاتی ہے، کائنات انسانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، اور محبوب کائنات ساری رات کھڑے ہو کے استغفار کر کے رو رو کر اپنے پاؤں کو سجا دے، اپنے وجود کو تھکا دے، اپنی نیند کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ کیوں؟ صحابہ نے فرمایا حضور اللہ نے پیغام دے دیا، آپ کی بخشش کا اللہ تعالیٰ نے مجھے جاری کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس رب کائنات کا شکر گزار نہ بنوں، میں اس رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکر ادا نہ کروں کہ اس رب کائنات نے مجھے جہاں اتنا بڑا مقام عطا کیا، وہاں رب کائنات نے میری امت کو میرے ساتھ پہ اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ میرے ساتھ نبیوں کے معاملات پر اللہ نے روک دیا۔ میرے پہنچتے ہی، میرے آتے ہی، میری بیعت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے نبوت کا اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن کیا گائے، کیا قربان اللہ رب العزت کی ذات کے کہ اس رب کائنات نے نبوت اور رسالت کا تو دروازہ بند کیا، لیکن نبوت اور رسالت کے کام کو قیامت تک جاری کر کے میری امت کو یہ اعزاز دے دیا کہ نبیوں والا کام اب تو نے کرنا ہے، رسولوں والا پیغام تو نے پہنچانا ہے، اللہ کی توحید کا متوالا تو نے بننا ہے، اللہ کی توحید کا متوالا بن کر اللہ کی وحدانیت کو سنانا تیری ذمہ داری، اللہ کے قرآن کا پیغام سنانا تیری ذمہ داری۔ اب اتنی بات ہم جان لیں کہ اپنی ذمہ داری سے اگر تو دستبردار ہوا تو یاد رکھیو تو اللہ کو بلائے گا، اللہ تجھ کو بلا دے گا۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے غافل نہ ہو، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے غافل نہ ہو۔ اللہ رب العزت بابرکت مہینے عطا فرماتا ہے، بابرکت ایام عطا فرماتا ہے۔ یہ ایام میرے اور آپ کے سامنے جو آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ میں اور آپ ان ایام میں ان باتوں کا تذکرہ کریں جن باتوں سے رب کائنات خوش ہوتا ہے، ان ایام میں محمد رسول اللہ کے ان رفقا کا تذکرہ کریں جن رفقا کے اوپر محمد رسول اللہ نے اپنی محنت کر کے، اپنی تربیت کا کرشمہ پیش کر کے ان صحابہ کرام کو تیار کیا، اور پھر صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قرآن پیش کرتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ صحابہ کرام وہ تھے کہ محمد رسول اللہ کی رسالت پر آنچ ڈالنے والے کفار کے سامنے بڑے متشدد ہوا کرتے تھے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں انتہائی مہربان ہوا کرتے تھے۔ یہ مجھے اور آپ کو بتلایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے اصول سکھلائے جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے سامنے یہ ایک پریکٹس کی شکل میں قرآن مجید، میرے اور آپ کے سامنے مقاصد زندگی کو بتلانے کے لیے قرآن مجید
اور محمد رسول اللہ کی سیرت۔ میرے پیارے دوستوں، یہ سارے معاملات مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور میں اور آپ اپنے تعلق کو توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ دنیا کو تو خوش کرنے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی سے مجھے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کوئی تاثر، کوئی سروکاری نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کو منہ لے لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کی رسالت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی ہم دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، لیکن اپنی اس غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیاری نہیں، اپنی اس غفلت سے بیدار ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کسی کو پرواہ نہیں۔ آج میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہ احساس تو پیدا کیا ہوا ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم گفتگو سن رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا صرف کرنا اور سننا کافی نہیں ہوگا، کرنا اور سننا کافی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر بھی کرنی ہے، زندگی میں کچھ دیا ہے اس کی بھی قدر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ انسان بھی عجیب انسان ہے، جب ہم اس کو اپنی نعمتوں سے، ہم اپنے اکرام سے نوازتے ہیں، ہم اس کو خوب دنیا کی آسائشوں سے نواز دیتے ہیں، اس کے پاس دنیا کی سہولت وافر مقدار میں آ جاتی ہے، خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے اللہ نے میرا اکرام کیا، میرے اللہ نے میری عزت دی، میری عزت کی، میرے کو عزت سے نوازا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں دوسرے انسان کی حالت یہ ہوتی ہے تم میں کہ اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور اگر ہم کسی کو آزما لیں اس بات سے کہ اس کے اوپر روزی تنگ ہو جائے، دنیا تنگ ہو جائے، دنیا میں سختیاں آ جائیں، پریشانی آ جائے، تو کیا کہتا ہے وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، اللہ نے انتہائی رسوا اور ذلیل کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے عزت اور ذلت کے معاملات کو پیش کر کر اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کل ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت اگر تم کو کچھ دیتا ہے، تمہاری کو خوشحالی دے دی، تمہارے کو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں دنیا عطا کر دی، تمہاری تندرستی کو ختم کر دیا، اللہ نے تم کو سکون عطا کر دیا، تو یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے۔ اور اگر کسی کو تندرستی دی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے سامنے دو چیزیں رکھنی ہیں دنیا کے کامیابی کے لیے، ان دو چیزوں میں ایک صبر ہے، ایک شکر ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مہربانیاں ہو چکی ہیں اور اللہ نے تمہاری کو خوشحالی دے دی ہے، تو یاد رکھنا وہ خوشحالی پر تم اگر شکر بجا لاؤ گے اور شکر بجا لا کر اللہ رب العزت کی مخلوق کا خیال رکھو گے، تو یہ تمہارے ایمان کے انوارات اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقبولیت کی دلیل ہوگی۔ اور دوسرا شخص جو انتہائی تنگدستی میں ہے اور اپنی تنگدستی پر صبر کا پیمانہ کبھی لبریز نہ ہونے دے، بلکہ اس بات پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے کہ میرے اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی میرا نصیب ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں ملے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور فرمایا تمہاری تصدیق کا ذریعہ، ناکامی کا ذریعہ کب ہوتا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو کہ مال مل گیا، عزت مل گئی، مال مل گیا، خوشحالی آ گئی تو مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا، اور اللہ نے سب کچھ دیا تو بس یہی میرے لیے کامیاب، اور جو بیچارہ تنگدست ہے اس کے لیے ناکامی نہیں۔ یاد رکھنا وہ تنگدست جو کہہ رہا ہے کہ میرے کو تنگدستی دے کر اللہ نے ذلیل کر دیا، ذلیل یہ چیز نہیں ہے، تم ان چیزوں کو جو سوچ رہی ہے غلط ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے تمہارے سامنے کس بات کو ذکر فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، بلکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو متکبر بنا دیتے ہو اور یتیم یتامہ کا سہارا بنتے تھے تم انکار کر بیٹھتے ہو اور ان کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہو، ان کی تسلیل کرنے شروع کر دیتے ہو، ان کو دینا چھوڑ دیتے ہو، ان کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہو، ان کو تم خیال رکھ کر ان کے سر پر کفالت کا ہاتھ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اللہ تمہارے کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے رسوائی کا ذریعہ بتایا۔ کلا، جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ،
बल्कि तुम तकरीब नहीं करते यतीमों की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बाबुल यतामा में इसको जिक्र किया है। वो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु बैती इस रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन घर वो है कि जिसमें यतामा पाए जाते हैं और उन यतामा की किफालत करने वाले पाए जाते हो। और फरमाया शर्रु बैती सबसे ज्यादा नापसंदीदा घर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस जमीन पर वो है कि जिस घर में यतामा पाए जाते हो, यतीम पाए जाते हो और उनकी कदर व मंजिलत और उनकी किफालत पर तुम अपने आप को मुतवज्जे नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, उनको इज्जत नहीं देते। मेरे मुहतरम दोस्तों, इन सारी चीजों को पहचानना अज जरूरी है। और आगे फरमाया वला तआतूना अला तआमिल मिस्कीन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तुमको मालो जर से नवाजा हुआ है तो तुम मोहताजों को खाना नहीं खिलाते हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों, ये दो चीजें मेरे और आपके सामने अल्लाह पाक ने जिक्र फरमा दी। इन दोनों चीजों के एहतमाम को अपना लिया जाए, एक दूसरे के हुकूक को पहचाना जाए, एक दूसरे के मर्तबे को पहचाना जाए, एक दूसरे के साथ ताल्लुक को जोड़ा जाए। बड़ों की क्या कदर व मंजिलत है, छोटों पर किस तरह शफकत बरतती है, बेवा की क्या मेरे और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, यतीमों की क्या जिम्मेदारियां हैं, मसाकीन के लिए मैं और आप किस तरह सहारा बने। इन तमाम चीजों का कुरान ने तज़किरा करके मेरी और आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिला दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अगर मुकर्रम बंदा बनना है तो याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि खल्क़ खुदा के साथ तुम अच्छा बर्ताव करने वाले बनो। और तुम अगर अपने आप को दुनिया में इस अकड़ धकड़ के साथ लेकर चल लो तो फरमाया वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा, तुम्हारी हालत यह है कि तुम मीरास का माल खा के करते हो, तुम तो मीरास का माल खा क्या करते हो। वतुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, और बड़ा टूट कर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि तुम माल मेरी राह में खर्च करो। याद रखिएगा जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं मेरे दो शख्सों को कभी मुफलिस नहीं पाया, दो अशखास को कभी मुफलिस नहीं पाया। पूछा कौन? कहने लगे एक वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में सदक़ात देता रहता है, हम समझते हैं उसके सदके की वजह से माल खत्म हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माल को बढ़ाते रहते। और दूसरा वो शख्स कि जिसके घर पर बेटियां हो और वो बेटियों की सही तालीम और तरबियत में किरदार अदा करके उनके साथ शफकत और मोहब्बत वाला बर्ताव करे। बाद रिवायत में और भी बातें आती हैं, लेकिन ये दो बातें मुत्तफ़िक़ है। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होता है जब मैं और आप अपने माल की मोहब्बत अपने दिल में कम करते हैं। और माल की मोहब्बत कम करना, अल्लाह को माल की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा, अल्लाह को माल की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहता कि मुझे माल चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक इन असबाब से पाक है, अल्लाह की जात सारी चीजों से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि बंदा मोमिन अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करके अपने माल का कारोबार मेरे साथ करे और उसका नफा, उसका प्रॉफिट में अल्लाह खुद दे। मेरे मुहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। रजब मुरज्जब का महीना आ गया है, तमाम हजरात मेरे साथ रजब की दुआ पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमा देंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना, आवाज़ निकालो ताकि मुझे पता चले, वैसे नस्ले की वजह से काम बंद हो गए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह इन दोनों महीनों में रजब और शाबान में हमें बरकत अता फरमा दे और खैर व आफियत के साथ रमज़ान मुबारक नसीब फरमा दे। इंशाअल्लाह बयानात का सिलसिला चलता रहेगा, दीन की बात बतलाई जाएगी, अहकामात से आगाही दिलाई जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसका अजर तलब करके, अजर की उम्मीद रखकर इंशाअल्लाह मैं और आप अपने आप को नमाजों का पाबंद, रोज़ों का पाबंद, ज़कात देने का पाबंद, सदक़ात का पाबंद, अल्लाह के पसंदीदा आमाल का पाबंद बनाकर महबूब कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ का मुहाफ़िज़ बनाकर, कारकुन बनाकर चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।